نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جس معاشرتی برائی کے بارے میں آج بات کرنے لگا ہوں ہر انسان کی ضرورت ہے، خواہ وہ تاجر ہو یا دکاندار ہو یا خریدار، مالک ہو یا مزدور، ہر شخص کی، ہر انسان کی وہ ضرورت ہے۔ جی ہاں، جس بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی اسے قرضہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اپنے معاشرے پر نظر دورائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر شخص کی یہ ضرورت ہے، چاہے کوئی بینک میں ملازم ہے یا کوئی کاروباری ہے، کوئی بزنس مین ہے، ہر شخص نے کسی نہ کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، ادھار کر رکھا ہے۔ تو جو اسلام نے اس کے پراپر احکامات بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی سے قرضہ لو تو کوشش کرو کہ دستاویز بنا لو اور گواہین کو مقرر کرو، اور صحیح وقت آنے پر یعنی جس وقت کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے اسی وقت پر اس کا قرضہ واپس کرو۔ اسلام نے اس کے خلاف بڑی سخت تنقید کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے 4884، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اس کے کہ وہ قرض دار ہو۔ یعنی ایک شہید اگر شہید ہوتا ہے نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے سوائے اس کے کہ اگر وہ قرض دار ہے۔ ہاں، اگر اس نے قرضہ دینا ہے تب روز قیامت اس کو قرضہ دینا پڑے گا، یا پھر جو لواحقین جو پیچھے اس کے سرپرست ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، جو قارب ہے، انہیں چاہیے کہ اس کا وہ قرضہ ادا کر دیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے 2298، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی جنازہ آتا نا، کسی شخص کا، کسی مسلمان کا جنازہ آتا تو آپ کو کہا رہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنازے کو پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے دریافت کرتے کہ کیا اس شخص پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ تو اگر لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ اس پر قرضہ ہے تو آپ فرماتے کہ کیا اس کے پاس رقم موجود ہے۔ اگر لوگ بتاتے کہ ہاں اس کے پاس رقم موجود ہے، اتنی رقم ہے کہ اس سے وہ قرضہ ادا کر دے گا، اس کے لواحقین اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر اس کا جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر اس کے پاس وہ رقم موجود نہ ہوتی تو آپ اصحاب سے کہتے کہ اصحاب اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤ، یعنی آپ اس کا جنازہ نہیں تھے پڑھایا کرتے جس شخص کے پاس قرضہ ادا کرنے کی رقم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام کا سورج بلند ہوا، اسلام پھیلا، جنگیں ہوئی، اسلام کو فتوحات ملی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر کسی شخص کا قرضہ ہوتا اور وہ انتقال کر جاتا تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ذاتی مال میں سے، یعنی اسلام کی جو پراپر مال خزانہ تھا وہاں سے اس شخص کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میں تمہاری ساری امت کا باپ ہوں اور جو میری ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امت کے جو بھی مسلمان فوت ہوتے اس دور اندر، جو بھی شہید ہوتے، ان کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں پراپر تلقین کی گئی ہے کہ ہاں اگر تم انہیں دیکھو، تنگ دست دیکھو تو پھر تھوڑی انہیں رعایت دے دو، تھوڑا وقت دے دو۔ ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قرآن کریم میں الفاظ صاف کہے گئے ہیں کہ اگر تم اس کو تنگ دست دیکھو تو پھر تھوڑی رعایت دے دو، ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب اگر تم نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے، اس سے جب تم سے قرضہ لیا تھا تب اس کی جو مالی حالت کافی بہتر تھی، لیکن اب کیا ہے کہ وہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا، تو کوشش کرو کہ اسے معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرنا ہے تو پھر اسے تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو تاکہ وہ پیسے جمع کر کے تمہیں دے سکے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی روایت ہے 3480 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ جب وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تو اپنے ملازمین کو کہتا کہ اگر یہ مفلس ہے نا، اگر اس کے پاس قرضہ واپس کرنے کی استطاعت اویلیبل نہیں ہے تو اس کو یہ قرضہ معاف کر دینا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ آپ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔
تو پھر رسول فرماتے ہیں جب اس شخص کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے اس کی بخشش فرما دی. یعنی جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جب کوئی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اسلام نے قرضے کے متعلق بہت سخت وعید کی ہے. ایک عربی کا بڑا انٹرسٹڈ سا واقعہ ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے قرض لینا تھا. ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2426 ہے، اور حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا. تو اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، تو آپ میرا قرض دیں، وگرنہ میں آپ کی جو ہے نا وہ سارے مجمع کے سامنے آپ کو جھڑکوں گا، آپ سے تلخ کلامی میں بات کروں گا. تو جب وہ شخص پیچھے ہوا تو صحابہ نے آگے ہو کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم رسول اکرم سے کیسے بات کر رہے ہو، تم اس شخص سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں اور میں حق پہ ہوں. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ کیا تم کو یہ بہتر نہیں ہے کہ تم حق کا ساتھ دو، تم حق کا ساتھ دے رہے ہو. تو اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ خولہ بنت قیس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمیں کچھ کھجوریں ادھار میں دے دو تو جب ہماری کھجوریں آ جائیں گی تو ہم تم کو کھجوریں واپس کر دیں گے. لہٰذا وہ شخص ایک صحابی خولہ بنت قیس کے پاس گئے، انہوں نے جا کر رسول اکرم کا یہ پیغام دیا. تو خولہ بنت قیس نے کہا کہ میرے ماں باپ رسول اکرم پر قربان، آپ نے وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے اپنا قرض اتارا. اور پھر اس عربی کو بٹھایا، کھانا کھلایا اور اس سے کہا کہ تمہارا قرض ادا ہو گیا ہے. تو پھر اس عربی نے آگے سے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسی طرح میرا قرض واپس کیا جس طرح آپ نے لیا تھا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں قرضہ لینے کا اتفاق ہوا ہے، قرضہ لینے کا ایکسپیرینس ہوا ہے، لیکن آپ نے امت کے لیے سبق چھوڑا ہے کہ جب تم قرضہ لو تو اسے واپس بھی اس طرح سے کرو جس طرح تم نے اسے لیا ہے. نہ کہ یہ ہو کہ تم نے اب قرضہ لے لیا ہے تو اب تم کیا کر رہے ہو کہ واپس ہی نہیں کر رہے، اس پہ ڈٹ گئے ہو، یا قرضہ واپس کرنے کے لیے تمہارے پاس مال ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کیا کرتے تھے نا تو آپ مکفینی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، کیا اللہ تو اپنے حلال اور حرام کے ساتھ میرے لیے کافی ہو جا کہ میں کسی کا بھی محتاج نہ رہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے. سنن ابو ماجہ میں یہ حدیث ملتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، 2397 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی اے اللہ مجھے قرضے سے اور مشرکین کے دشمن کے خوش ہونے سے محفوظ رکھ. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جب قرضہ ہو جائے، ہم نے کسی سے قرضہ لے لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی وقت سے ادائیگی کریں. اگر نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کوئی اس طرح کا وسیلہ پیدا ہو کہ ہم اس کی واپسی کر سکیں. ہاں اگر کوئی شخص ہے وہ قرضہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو جس سے اس نے قرضہ لیا اس شخص کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے. جزاک اللہ خیر و احسن.